ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 39 اور سورہ الدخان شروع ہو رہی ہے۔ الدخان ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، وہی دخان، اور آسمان دخان، دھوئیں کو بھی کہا جاتا ہے اور گیسوں کے بارے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں الدخان کا جو لفظ آیا ہے، اسی صورت میں یہ لفظ آئے گا، اس سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جس طرح ہمارے ہاں سموگ کی کیفیت نہیں ہوتی، کافی گہری اس قسم کی کیفیت طاری ہوئی، لوگوں کے سانس گھٹنے شروع ہو گئے، لوگ یہ سمجھے کہ شاید وہ جس قیامت کا ذکر ہے وہ قیامت شاید آ گئی، اور یہ اسی کی ابتدائی علامات ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس کو دور فرما دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے وہ قحط بھی اور وہ جو دخان تھا یا جو دھواں وغیرہ تھا وہ ختم فرما دیا۔ اسی طرح قیامت کی علامات میں سے بھی ایک علامت کہ قرب قیامت میں ایک اس طرح کی کیفیت طاری ہو جائے گی، کوئی اس طرح کی اسموک ٹائپ چیز پھیل جائے گی، اور ایسے پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا دو بھر ہو جائے گا۔ تب بھی لوگ توبہ توبہ اور ایمان کی طرف پلٹیں گے اور یہ کہیں گے کہ اگر یہ دھواں ہم سے ہٹ جائے، ختم ہو جائے، ہمیں جینے کا موقع مل جائے تو ہم اللہ کے فرما بردار بن کر زندہ رہیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہو یا قیامت کا، اس میں دونوں کا ذکر کیا ہے۔ حامیم، حامیم حروف مقطعات میں سے ہے۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی، واضح کتاب، ہر چیز کو کھول کے رکھ دینے والی، واضح کر دینے والی کتاب۔ یہ جو ہے نا والکتاب المبین، یہ سلسلہ چل رہا ہے سورہ یاسین سے، سورہ یاسین سے، یاسین والقرآن الحکیم، اور آگے ہے انک لمن المرسلین، قرآن حکیم کی قسم، آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ پھر آگے مسلسل آ رہا ہے والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن واضح کتاب کی، اور آگے جواب وہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قسم اور جواب قسم، قسم اور جواب قسم۔ جواب قسم وہی ہے سورہ یاسین والا کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے، قسم ہے قرآن مجید کی، آپ اللہ کے رسولوں میں سے، قسم ہے کتاب مبین کی، آپ اللہ کے رسولوں میں سے۔ اگر پچھلی آپ سورت دیکھیں تو ملتے جلتے ہی آپ کو الفاظ ملیں گے۔ جی، حامیم صفحہ نمبر 21 ہے، حامیم والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی۔ جواب قسم کیا ہے؟ انک لمن المرسلین، آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ وہ ایک جگہ بیان کر دیا، پھر آگے اس کے بعد جہاں پر بھی یہ سلسلہ آ رہا ہے جواب قسم وہی ہے۔ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، اسے نازل کیا ہے، اسے اتارا ہے، اسے نازل کیا ہے، فی لیلۃ مبارکہ، ایک بہت بابرکت رات میں، اور لیلہ مبارکہ لیلۃ القدر ہے۔ ہم نے اس کو ایک بہت ہی بابرکت رات میں، لیلۃ القدر میں نازل کیا اس قرآن کو۔ کیوں؟ انا کننا منذرین، کیونکہ ہم لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتے تھے، ہم لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے تھے۔ فیہا، اس رات میں، یفرق، طے کیے جاتے ہیں، کل امر
حکیم، ہر حکمت والا معاملہ. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے. امرا من عندنا، ہمارے حکم سے. امرا من عندنا، ہمارے حکم سے. اس لیلۃ القدر میں یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ جو آگے نافذ کرنے ہوتے ہیں، فرشتوں کے سپورٹ کر دیے جاتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک انتہائی بابرکت رات میں نازل کیا. انا کنا منذرین، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو خبردار کرنا چاہتے تھے، آگاہ کرنا چاہتے تھے، ان کی آنکھیں کھولنا چاہتے تھے. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اور اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ طے کیا جاتا ہے ہمارے حکم سے. انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے. رحمتا من ربک، اور یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، یہ آپ کے رب کی عنایت ہے. انہ، بے شک وہ، هو السمیع العلیم، سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. انہ هو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ سننے والی، سب کچھ جاننے والی ہے. رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، والارض، زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ہے وہ ان سب کا بھی رب ہے. ان، اگر، کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے بنو. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے بنو. تو اصل بات یہ ہے کہ پوری کائنات کا رب وہ اللہ ہی ہے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یحیی، وہی زندگی دیتا ہے، ویمیت، اور وہی موت دیتا ہے. وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. ربکم، اور وہی رب ہے تمہارا بھی. ورب، اور وہی رب ہے آبائکم الاولین، تمہارے آپ پہلے باپ دادوں کا، جو تمہارے باپ دادا گزر گئے، ان سب کا بھی وہی رب ہے. بل، لیکن پھر بھی، ہم، یہ لوگ، فی شک یلعبون، شک کے اندر کھیل تماشوں میں لگے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں. پھر بھی یہ لوگ شک میں اور ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، یعنی نہ تو یقین کرنے کو تیار ہیں اور نہ اس کو سیریس لینے کو تیار ہیں. فرتقب، انتظار کیجئے، آپ انتظار کیجئے. یوما، جب، تأتی، آئے گا، السماء، آسمان، یا لائے گا آسمان، بدخان مبین، ایک بہت بڑا دھواں، ایک بہت بڑا دھواں جب نمودار ہوگا آسمان پر. یخش الناس، جو چھا جائے گا لوگوں پر. یخش الناس، جو لوگوں پر چھا جائے گا. ھذا، یہ، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا، یہ ایک دردناک عذاب ہوگا. لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، اکشف، دور فرما دیجئے، عنا، ہم سے، العذاب، اس عذاب کو. تب لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دیجئے. انا مؤمنون، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان والے بنتے ہیں، آپ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیجئے. انا، کہاں، لہم، ان لوگوں نے، الذکرى، نصیحت قبول کرنی. انا لہم الذکرى، ان لوگوں نے بھلا کہاں نصیحت قبول کرنی ہے. وقد، اور جب کہ، جاءہم، آئے ان کے پاس، رسول مبین، بڑے واضح رسول، بہت بڑے رسول، جبکہ ان کے پاس بہت بڑے رسول تشریف لائے تو انہوں نے ان کی بات قبول نہیں کی. اب دیکھیں، عذاب تو آئے گا قیامت کے قریب، دھواں تو چھائے گا قیامت کے قریب. رسول تو گزر چکے ہیں صدیوں پہلے، بلکہ ہزاروں سال پہلے.
انسانی فطرت ایک جیسی ہے. وہ رسول جو 1400 سال پہلے آئے وہ 1400 سال بعد میں آتے تو لوگوں کا رویہ وہی ہونا تھا، لوگوں کا مزاج وہی ہونا تھا کہ مصیبت آتی ہے تو یا اللہ یا اللہ، مصیبت ہٹ جاتی ہے تو ہم ہی ہم. انا لہم الذکریٰ، کہاں لوگوں نے نصیحت قبول کرنی ہے. جیسے ہم نے وہ پڑھا نا پہلے پارے میں، یہود کہتے تھے کہ اس وقت تک ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، رسول پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک کہ وہ قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا لے. ہوتا یہ تھا کہ پہلے جب کسی نے قربانی کرنی ہوتی تھی نا تو وہ اپنا جانور ذبح کر کے ویرانے میں پھینک دیتے تھے، آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی. اور اگر آگ آئی اور نہ کھایا یا آگ نہ آئی تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا قربانی قبول نہیں ہوئی. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں آ کر جانور کو یوں پھینکنا اس کو منع کر دیا گیا، بلکہ فرمایا ذبح کرو اور کھاؤ، یہ قبول ہو گئی اللہ کے ہاں. تو انہوں نے اس چیز کو بہانہ بنایا کہ اگر آگ آئے گی اور کھا جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچا نبی ہے، ورنہ نہیں. تو وہاں اللہ نے فرمایا اچھا قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ. یہی بات یہ آگ آئے تو یہ نشانی تو جن نبیوں کے زمانے میں ظاہر ہوئی ان پر تم کتنا ایمان لائے. وہ تو سینکڑوں سال پہلے تھے، ہم تو سینکڑوں سال بعد آئے ہیں. انسانی مزاج وہی ہے، انسانی مزاج. اسی لیے قرآن کریم اکثر کہتا ہے کلما کہ جب بھی لوگوں کے پاس نبی آتے تھے لوگ یہی کرتے تھے. حالانکہ ایک نبی 1200 سال پہلے آیا، 1000 سال 2000 سال، اور ایک نبی 2000 سال بعد آیا. جو رویہ لوگوں کا اس کے ساتھ تھا وہی رویہ عمومی طور پر لوگوں کا اس کے ساتھ بھی تھا. تو اسی لیے قرب قیامت میں جا کر بھی اگر دھواں نمودار ہوتا ہے اور لوگ اس وقت یہ بات کریں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ بھائی جب رسول جیسی شخصیت آتی تھی لوگ تو اس کو مان کر دیکھ کر ایمان نہیں لاتے تھے، تو میں دھوئے کو دیکھ کر کہاں سے ایمان لے آؤ گے. وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ، اور حالانکہ ان لوگوں کے پاس تو واضح رسول آئے، بہت بڑے رسول آئے. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، اور پھر لوگوں نے اس رسول سے منہ موڑا. وَقَالُوا، اور کہنے لگے مُعَلَّمٌ مَجْنُون، لگتا ہے ایک سکھایا ہوا مجنو انسان ہے، ایک مجنو ہے، کچھ چیزیں اس کو سکھا دی گئی ہیں. اِنَّا، بے شک ہم، کاشفو، ہٹانے والے ہیں، العذاب، عذاب، قلیلاً، کچھ وقت کے لیے، ہم کچھ وقت کے لیے عذاب ہٹانے والے ہیں. انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ ایسا ہی کرو گے. انکم عائدون، تم دوبارہ وہی حرکت کرو گے، لوٹ کر دوبارہ اپنے کفر میں چلے جاؤ گے. یوما، اور پھر وہ دن آئے گا، نبطشو، جب ہم پکڑیں گے، البطشۃ الکبریٰ، وہ ہماری بہت بڑی پکڑ ہوگی. پھر ہم پکڑیں گے بہت بڑی پکڑ کے ساتھ. انا منتقمون، اور ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم نے انتقام لینا ہے تم سے. وَلَقَدْ فَتَنَّا، اور ہم نے آزمائش میں مبتلا کیا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم فرعون، فرعون کی قوم کو، قوم فرعون کو ہم نے اس سے پہلے آزمائش میں مبتلا کیا. وجاءہم، اور آئے ان کے پاس، رسول کریم، بڑے شریف النفس رسول، شریف النفس، کریم شریف النفس رسول ان کے پاس تشریف لائے. اور کہنے لگے ان ادھو، کہ حوالے کرو، الیہ، میرے، عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو. انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، رسول امین، امانت دار رسول بن کے آیا ہوں. وَأَن، اور یہ کہ لا تعلو، نہ سرکشی کرو، علی اللہ، اللہ کے سامنے، اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو. انی، بے شک میں،
آتیکم لایا ہوں تمہارے پاس بسلطان مبین بہت بڑی دلیل، میں بہت بڑی دلیل تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، اس دلیل کو تسلیم کرو، مجھے اللہ کا نبی تسلیم کرو، اللہ کے سامنے سرکشی کا مظاہرہ نہ کرو۔ وَإِنِّي اور بے شک میں عُذْتُ پناہ میں آتا ہوں بربی اپنے رب کے، وَرَبِّكُمْ اور تمہارے رب کے، ان ترجمون اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، تم مجھے سنسار کرنا چاہتے ہو، مارنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو۔ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کے ہیں سورہ المؤمن میں، وہاں فرعون نے کہا تھا مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا، انی عذت بربی وربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو وانی عذت اور میں پناہ میں آتا ہوں بربی اپنے رب کے، وربکم اور تمہارے رب کے، ان ترجمون اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، تم مجھے سنسار کرو، اس بات سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَإِنْ اور اگر لم تؤمنوا تم ایمان نہیں لاتے لی مجھ پر، وَإِنْ لم تؤمنوا لی اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے فاعتزلون تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی میرے قتل کا معاملہ نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر نبی کے قتل کے بعد اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب آتا ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے فَاعْتَزِلُونَ تو پھر مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ بس آج یہاں تک، باقی انشاءاللہ کل۔